اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما حق نفسک علیک فان تستوفیها فی طاعت اللہ۔ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا رسالۃ الحقوق کے موضوع پر آج یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے، جس میں مولا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات نے جو انسان کو یہ وجود عطا فرمایا ہے، یہ جو جسم عطا فرمایا ہے، اس جسم کا کیا حق ہے۔ تو پہلا مولا فرما رہے ہیں سب سے پہلا حق جو تیرے جسم کا ہے یا انسان تیرے اوپر، وہ یہ ہے کہ تو اپنے جسم کو اس کی اطاعت میں مصروف رکھ، اس کی عبادت میں مصروف رکھ، جو وہ کہتا ہے وہ تو انجام دے۔ اگر تو یہ انجام دے گا تو اس کے ساتھ انعام اللہ کی ذات تجھے عطا فرمائے گی۔ پہلا انعام فَتُعَدِّيَ إِلَى لِسَانِكَ حَقَّهُ، اس جسم میں جو اللہ نے تجھے یہ زبان عطا فرمائی ہے، اگر تو اس کو راہ خدا میں استعمال کرے گا تو اپنی زبان کا حق ادا کر دے گا۔ دوسرا وَإِلَى سَمْعِكَ حَقَّهُ، اللہ نے یہ جو تجھے کان عطا فرمائے ہیں، اگر جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے مطابق ان کی سماعت کو رکھے گا، قرآن کی تلاوت یا جس چیز پہ اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں کو سنے گا تو اپنے ان کانوں کا حق ادا کر دے گا۔ وَإِلَى بَصَرِكَ حَقَّهُ، اللہ نے جو آنکھیں تجھے عطا فرمائی ہے، اگر ان دو آنکھوں کو صحیح استعمال کرے گا، حلال کی طرف دیکھے گا، تو اپنی آنکھوں کا حق ادا کر دے گا۔ چوتھا مولا بیان فرما رہے ہیں وَإِلَى يَدِكَ حَقَّهَا، جب تو اپنے ہاتھوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے گا تو اپنے ہاتھوں کا حق بھی ادا فرما دے گا۔ وَإِلَى رِجْلِكَ حَقَّهَا، اور جو اللہ نے تجھے دو پاؤں عطا فرمائے ہیں، اگر اطاعت خدا میں، عبادت خدا میں یا ہر وہ کام جس میں خدا کی رضا ہے، تو ان پاؤں کو لے کے چلے گا تو اپنے پاؤں کا حق ادا کر دے گا۔ چھٹا امام فرما رہے ہیں وَإِلَى بَطْنِكَ حَقَّهُ، اور جب تو اپنے اس بطن کو، اپنے پیٹ کو اس کی رضا کے لیے استعمال کرے گا، اگر حلال کھائے گا اور حرام سے بچے گا تو اپنے پیٹ کا حق ادا کر دے گا۔ اور آخری مولا بیان فرما رہے ہیں وَإِلَى فَرْجِكَ حَقَّهُ، اور جب تو اپنے شہوت کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا تو اپنی شرمگاہ کا بھی تو نے حق ادا کر دیا۔ یہ 7 حقوق ہیں اس جسم کے، جب فقط اس جسم کو رضائے الہی میں تو بالکل جیسے خدا نے کہا ہے ایسے اگر استعمال کرے گا، اللہ تجھے یہ 7 انعام عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں مولا فرما رہے ہیں ان 7 امور کے لیے اور اطاعت خدا کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے، وَتَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ، اور ہر وقت ان حقوق کی ادائیگی میں اس کی مدد طلب کرتے رہنا۔ اگر اس کی مدد کے علاوہ تم کوئی کام کرنا چاہو گے تو کبھی نہیں کر سکو گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔